وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں تذکرہ صاحب حسن البیاں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ۔ تو مولانا 1270 ہجری اور 1854 کو ایک بڑے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی کا نام شیخ احمد اللہ اور والدہ کا نام بی بی مخدومن تھا۔ عمر کے 13ویں سال میں مولانا نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد عربی فارسی کی کتابیں پڑھنا شروع کی جو اس دور میں رائج تھیں۔ مختلف اساتذہ کرام سے ابتدائی کتابیں تحصیل کیں۔ ان اساتذہ میں مولوی عصمت اللہ، مولوی محمود عالم رامپوری اور مولوی محمد یحییٰ عظیم آبادی کے اسما غرامی خاص طور پر مذکور ہیں۔ پھر 1920 ہجری کو 20 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے حضرت شیخ الکل محدث اعظم سید نذیر حسین محدث دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے اور ان سے فیض یاب ہو چکے تھے۔ دلی میں 2 سال قیام کے دوران حضرت میاں صاحب سے سیاہ ستہ، موطا امام مالک، سنن دارمی، جامع صغیر، ہدایہ، جلالین اور اصول حدیث کی آپ نے کتابیں پڑھیں، اور 2 سال کی قلیل مدت میں تکمیل کے بعد 1292 ہجری کو حضرت میاں صاحب سے سند لے کر وطن واپس ہوئے اور وطن پہنچ کر درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو گئے اور اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ میں درس دینا شروع کر دیا۔ مسلسل 8 سال تک برابر تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ دعوت و تبلیغ کے کاموں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ بعض مسائل میں اپنے والد شیخ احمد اللہ سے اختلاف کی بنا پر تقریباً 1300 ہجری کے زمانہ میں رحیم آباد کو الوداع کیا اور بما اہل و عیال مظفر پورہ چلے آئے اور ایک محلہ چھوٹی کلیانی کی مسجد میں ٹھہر گئے اور اسی کو اپنا مسکن اور اسی کو درسگاہ بنا لیا اور اسی میں تدریس کا کام شروع کر دیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے، اور یہ درسگاہ آگے چل کر مظفر پور میں مدرسہ احمدیہ کے نام سے مشہور ہوئی اور نصف صدی تک اس درسگاہ میں بہت سے جید علماء کرام درس دیتے رہے، جن میں مولانا ابو طاہر بہاری، مولا بخش ہراکری، مولانا محمد اسحاق آروی، حافظ محمد حنیف آروی، حافظ عبداللہ رحیم آبادی اور حافظ عبدالستار مولا نگری کے اسماء غرامی مشہور ہیں۔ مولانا کی علمی کوششوں نے بڑے بڑے لوگوں کو ایک شرازہ میں جمع کر دیا۔ مدرسہ احمدیہ آرا کا اولین دور تھا۔ اس دور میں ہی مولانا عبدالغفار نشتر محدث مہدانوی، حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اور مولانا شمشاد الحق ڈیانوی ایک سلسلہ میں مربوط تھے۔ یہ تمام حضرات حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے حلقہ درس کے حاشیہ نشین تھے۔ حضرت میاں صاحب کے فیض صحبت کا یہ اثر تھا کہ آپ کے تلامذہ بیرون ہند میں مشہور ہوئے اور تمام حضرات نے ملک میں بڑی بڑی خدمتیں سر انجام دیں۔ انہی میں ایک حضرت رحیم آبادی بھی تھے۔ آپ مبلغ اسلام تھے۔ آپ کے کلام میں ایک خاص اثر تھا جس سے سامعین بہت محفوظ ہوتے تھے۔ ہزاروں غیر مسلم آپ کا واعظ سن کر مشرف با اسلام ہوئے، بلکہ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ مخالفین نے آپ کا واعظ سن کر اعتراف کیا کہ آپ اس امت کے امام غزالی ہیں۔ جماعتی تنظیم کی بات کریں، مولانا رحیم آبادی دعوت و تبلیغ مسلک اہل حدیث کے ساتھ ساتھ جماعتی تنظیم کے لیے بھی متحرک رہے، اور جب کبھی مجالس میں علماء کے ساتھ جمع ہوتے تو جماعت کو منظم کرنے کے لیے مشاورت اور تجاویز پیش کرتے اور بحث و تمہیز کرتے۔ اس وقت تک آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے عنوان سے اہل حدیث کی تنظیم ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات ہے، مدرسہ احمدیہ آرا میں ایک اجتماع ہوا اور وہاں یہ مسئلہ چھیڑ دیا گیا اور طے پایا کہ جماعت کے لیے
ایک سردار امیر کا انتخاب ہونا چاہیے۔ چنانچہ مولانا ابو محمد ابراہیم صاحب آروی بھی اتفاق رائے امیر منتخب کر لیے گئے، اور تنظیم جماعت کے لیے یہ پہلا قدم تھا۔ ان کا انتخاب تو ہو گیا، مگر تمام تنظیمی امور کو مولانا رحیم آبادی سر انجام دیتے رہے، حتیٰ کہ آروی صاحب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو مدرسہ احمدیہ آرا اور جماعت کی امارت کا بوجھ رحیم آبادی پر ڈال دیا گیا۔ اس صوبائی بہاری تنظیم کے ساتھ مولانا رحیم آبادی آل انڈیا تنظیم کے لیے کوشاں رہے۔ اخبار اہل حدیث کے ذریعے اس تحریک کو شروع کیا، اور علماء اہل حدیث نے بھی اپنی آراء اخبار کے ذریعے نشر کی۔ چنانچہ 1906 کے اخبار اہل حدیث میں اس کانفرنس کے لیے اتفاق رائے کا اعلان کر دیا گیا، اور مولانا ابوالقاسر بنارسی نے تحریر فرمایا، مجھے بھی اس کانفرنس سے اتفاق ہے، اور نہایت خوشی کی بات ہے کہ جلسہ مذاکرہ علمیہ قریب آ رہا ہے، لہذا اس اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد بھی اسی جلسہ میں ہو جائے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق مدرسہ احمدیہ آرا کے مذاکرہ علمیہ کا اجلاس 22-23 دسمبر 1906 ہونا قرار پایا، جس میں آل انڈیا کے چوٹی کے علماء شامل ہوئے، حتیٰ کہ حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی بھی صعوبت سفر اٹھا کر وہاں پہنچے، اور بھی اتفاق آراء کا کانفرنس کی تجویز منظور ہو گئی، اور حافظ عبداللہ صاحب کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے، اور 3 افراد پر تنظیم جماعت کی ذمہ داری ڈالی گئی، جن کے نام مولانا رحیم آبادی، مولانا ثناء اللہ امرسری اور محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تھا۔ تو اصحاب ثلاثہ کی مسائی، ان کی کوششیں، چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ان اصحاب ثلاثہ نے جماعتی تنظیم کے لیے ملک بھر کے دورے کیے، عوام کو اس تنظیم کے اغراض و مقاصد سے متعارف کروایا، بلکہ جماعت کو بنگال سے پشاور تک ایک مرکز پر ان اصحاب ثلاثہ نے جمع کر دیا، اور ہر سال اس کے سالانہ اجلاس کرواتے رہے۔ ہم ان سالانہ کانفرنسوں کی تفصیل تحریک کے چند اوراق میں بیان کر چکے ہیں۔ تحریک مجاہدین میں مولانا کی سرگرمیاں میں دیکھیں تو تحریک جہاد کے بانی امیر قافلہ سید احمد شہید اور ان کے وزیر شاہ اسماعیل شہید تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی شہادت کے بعد صادق پور علماء نے اس تحریک کو زندہ رکھا۔ مولانا رحیم آبادی بھی اس تحریک میں شامل تھے۔ مولانا عبد الرحیم گرفتار بھی ہوئے۔ مدرسہ احمدیہ دربنگہ حضرت میاں صاحب دہلوی کے تلامذہ نے ہندوستان کے مختلف صوبہ جات میں دینی درسگاہیں قائم کر لیں، جو تحریک اہل حدیث کے لیے مراکز کی حیثیت اختیار کر گئی تھیں۔ چنانچہ 1898 کو مولانا ابو محمد ابراہیم آروی نے مدرسہ احمدیہ آرا کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد اس مدرسہ کو مولانا رحیم آبادی کے سپرد کر دیا گیا۔ بالاخر حالات کی مجبوری کے تحت مولانا نے یہ مدرسہ دربنگہ منتقل کر دیا، جو اب دارالعلوم دربنگہ کے نام سے چل رہا ہے۔ مولانا کے بعد بابو عبداللہ رحیم آبادی مدرسہ کے نگران مقرر ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد 1347 ہجری کو ڈاکٹر سید محمد فرید دارالعلوم کے نگران مقرر ہوئے۔ یوں تو ہمارے اکابر تبلیغ و واعظ اور مسلک اہل حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے آل انڈیا کے دورے کرتے رہے، مگر انہوں نے اپنے خاص علاقوں میں نہایت محنت سے کام کیا، اور مولانا رحیم آبادی کی تبلیغی مسائی کو ان کے خاص علاقہ کے تناظر سے دیکھتے ہیں تو ان کی محنت شاقہ اور حسن انتظام سے متاثر ہوئے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔